بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح دعائے سحر جو امام خمینی نور اللہ مرکزہ الشریف کی تألیف لطیف ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اصل کتاب میں وارد ہونے سے پہلے عرض کیا کہ مختصر طریقے سے عرفانی اصطلاحات کی وضاحت کریں۔ گزشتہ 3 جلسات میں مختصر طریقے سے کچھ عرفانی اصطلاحات کی توضیحات اور وضاحتیں پیش ہوئی۔ خصوصاً گزشتہ جلسے میں بعض اصطلاحات کی وضاحت کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کیا گیا۔ مختصر طریقے سے توضیحات تھی، لیکن ان میں سے بہت ساری اصطلاحات ایسی ہیں جو خود کتاب کے اندر آئیں گی، تو کتاب کے اندر توضیحات وہاں پر جو زائد توضیحات ہیں، کچھ تفصیلات ہیں، وہاں پر بھی عرض کریں گے۔ یعنی اگر خصوصاً گزشتہ جلسے میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں آپ تشنگی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بیان بہت ہی کوتاہ اور مختصر تھا، انشاءاللہ ان اصطلاحات کی کچھ اور توضیحات اور وضاحتیں اصل کتاب کے اندر بھی آئیں گی۔ اچھا، اسی بحث کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نقطے پر پہنچے تھے کہ اہل معرفت کل نظام ہستی کو ایک دائرے کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ جس کو دائرہ وجودیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ عالم ہستی، اس کا آغاز واجب تعالی سے ہوتا ہے، اور یہ عالم ہستی کہ جس کا آغاز حضرت حق سے شروع ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتے 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 ایک مرحلے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی اس آخری نقطے تک یہ تخلیق اور ظہور کا سلسلہ پہنچتا ہے، تو پھر دوبارہ اس نقطے سے واپس پلٹنا شروع ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان مراحل کو طے کرتے 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 پھر حضرت حق تک پہنچتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس عالم ہستی کا آغاز واجب تعالی سے ہوتا ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں قوس نزول، کیونکہ اگر دائرے کی شکل آپ بنائیں تو جس نقطے سے آپ آغاز کریں گے نیچے آئیں گے دوبارہ پھر واپس پلٹ کر اسی نقطے تک پہنچیں گے۔ دائرے کی خاصیت یہی ہے۔ آپ علم ہندسہ کے اندر جب دائرے کی شکل بناتے ہیں، ایک نقطے سے اگر آپ آغاز کریں اور گھومتے جائیں، گھومتے آئیں دوبارہ اسی نقطے تک پہنچیں گے۔ یہ جو پہلی مرتبہ واجب تعالی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عالم اور تخلیق کا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، آتا ہے عالم مادہ میں، مادے اور حیولہ تک اس کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ جو اپنی آخری نقطے تک پہنچتا ہے، اس کو کہیں گے قوس نزول۔ دائرے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو ہر ٹکڑے کو قوس کہیں گے۔ یہ قوس کی شکل میں نیچے آئے گا، اس کو کہا جاتا ہے قوس نزول۔ اگر میں عالم خلق کی بات کروں، عالم عقل،
عالم عقل کے بعد عالم مثال، عالم مثال کے بعد عالم مادہ، یعنی یہ دنیا. پھر اس عالم مادہ سے آہستہ آہستہ واپس پلٹنا شروع کرتا ہے، واپس پلٹتا ہے عالم مادہ سے عالم مثال میں، کہ جس کو آپ عالم برزخ کہتے ہیں. پھر وہاں سے اوپر عالم عقل، پھر اس سے اوپر وہی اسماء الہی تک پہنچنا، کہ جو لقاء اللہ کے ساتھ بھی متون دینیہ کے اندر قرآن اور روایات میں بیان ہوا ہے. تو بس یہ قوس، ایک ہمارے پاس قوس نزول ہے اور ایک ہمارے پاس قوس صعود ہے. کہ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس قوس نزول اور قوس صعود دونوں کو بیان کرتی ہے. لیکن یہاں پر چند نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں، قوس نزول کے اعتبار سے انسان جیسے ہی نیچے آتا ہے، یا جو بھی چیز ادھر نیچے آتی ہے، قرآن مجید کی اگر آپ تعبیرات پر غور کریں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ انسان اچانک اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ بہت سارے عوالم کو طے کرتا ہے تا ان کے اس عالم مادہ تک پہنچتا ہے. ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ عوالم بالا میں اس کے خزائن موجود ہیں. ان خزائن سے پھر آہستہ آہستہ ہر ایک اپنی مقدار اور قدر کے مطابق، اندازے کے مطابق نیچے آتا ہے، نیچے آتا ہے، نیچے آتا ہے، نیچے آتا ہے. اور یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ نزول کی تعبیر ہے وہ بہت دقیق ہے. نزول یعنی نیچے آنا، تنزل کرنا، نیچے آنا. یہ خوبصورت ایک نقطہ ہے. اچھا، یہاں پر آپ توجہ کریں، قوس نزول میں جیسے اوپر والے مراحل سے گزرتا ہے، آہستہ آہستہ جیسے اوپر والے مراتب سے گزرتا ہے نا، خصوصاً میں ابھی انسان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ انسان جس جس مرحلے سے گزرا ہے اس مرحلے کا رنگ اپنے اندر لے لیتا ہے. مثلا مرحلے عقل سے گزرا تو مرحلہ عقل کا ایک رنگ اس کے وجود میں آیا. مرحلہ مثال سے گزرا تو مثال کا ایک رنگ اس کے اندر آیا. عالم مادہ میں پہنچا تو عالم مادہ کا اس کے اندر رنگ پیدا ہوا. کہ اس چیز کو عرفا کہتے ہیں مراتب استیدائیہ. استیداء اسی ودیعے سے ہے، ودیعہ یعنی امانت. جس جس مرحلے سے انسان گزرا ہے اس مرحلے کا رنگ اپنے وجود میں لیا ہے. یعنی کأنہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے اس مرحلے کی خصوصیات امانت کے طور پر اپنے اندر لے رہا ہے. عالم عقل سے گزرا، عالم عقل کی امانت اس کے وجود میں آئی. عالم مثال میں پہنچا، عالم مثال کی امانت اس کے وجود میں آئی. عالم مادہ میں پہنچا، عالم مادہ کی امانت اس کے وجود میں آئی. ہر مرحلے سے امانت کے طور پر اس مرحلے کا تعین اور رنگ لیتا آتا ہے، لیتا ہے. اس چیز کو عرفانی کتابوں میں مراتب استیدائیہ کہتے ہیں. مراتب استیدائیہ یعنی وہ امانت الہی، وہ امانت جو اس نے ہر مرتبے سے لی ہے. یہ جو امیر المؤمنین کی یہ زیارت امین اللہ ہے، امیر المؤمنین کے بارے میں بہرحال ایک لحاظ سے تمام معصومین کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو تعبیر استعمال ہوئی ہے نا کہ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس امین اللہ کا، امانت الہی کا سادہ معنی نہ کرو. درست ہے کہ امانت کا اس دنیا میں ہم معنی یہ کرتے ہیں، کوئی بندہ کسی کے پاس امانت کے طور پر کوئی چیز رکھے، وہ اسی کو اسی طریقے سے لوٹائے تو اس کو امین کہتے ہیں. یہ بات بھی درست ہے، لیکن امانت
اس کے اندر منحصر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کو امین اللہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہر مرتبے سے علی نے جو امانت لی ہے اس امانت کا حق ادا کیا ہے۔ بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پر اس زیارت امین اللہ کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ عرفانی دید کے اعتبار سے امانت یعنی ہر مرحلے سے جو جو امانت اس نے لی ہے اس مرحلے کی امانت کا حق ادا کیا ہے۔ یہ مراتب استدعائیہ تعین کے آخری نقطے تک پہنچتا ہے کہ اس کو مراتب استقراریہ کے نام سے کہتے ہیں، کہ اس دنیا میں مثلا عام طور پر رحم مادر میں آ کر وہ استقرار پیدا کرتا ہے۔ درست آگا؟ بس ہمارے پاس دو اصطلاحات ہوئی، ایک قوس نزول اور ایک قوس صعود۔ قوس نزول میں یعنی باری تعالیٰ سے یہ جو آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے، اور یہیں پر دیکھیں عرفان کے بہت سارے نکات یہاں پر واضح ہوتے ہیں۔ اہل معرفت جو بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ آقا ہم لوگ مسافر ہیں، پتہ نہیں کتنے عوالم کا سفر طے کر کے آئے ہیں، عوالم کا سفر کرتے 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 اس عالم خرابات میں پہنچے ہیں۔ کہ عالم مادہ کو عالم خرابات کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ کسی موقع پر آگے دعا کے اندر کسی مناسبت سے عرض کروں گا کہ یہ عالم مادہ عالم خرابات، عالم تزاحم ہے، عالم حرکات ہے، کہ شرح دعائے سار کے اندر اللہ مرحوم امام نے اس نقطے کی بھی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں پر توضیحات عرض کروں گا۔ پس یہ ہوا قوس نزول۔ قوس نزول میں مراتب استدعائیہ ہوئے۔ اچھا جیسے یہ یہاں پر پہنچا نا، اس عالم میں پہنچا نا، اب رکتا نہیں ہے، پھر یہاں سے آہستہ آہستہ واپس پلٹنے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ جو واپس پلٹتا ہے واپس پلٹتا ہے واپس پلٹتا ہے، جا کر خدا سے ملاقات کرے گا۔ یہ جو اس طریقے سے واپس پلٹ رہا ہے اور واپس پلٹ کر جا کر خدا سے ملاقات کرے گا، اس کو کہتے ہیں قوس صعود۔ قوس صعود یعنی واپس خدا کی طرف پلٹنا۔ جس طریقے سے قوس نزول میں یہ نیچے آیا ہے، اسی طریقے سے قوس صعود میں اس نے واپس پلٹنا ہے، اور اسی قوس صعود کے اندر اہل معرفت معاد اور آخرت کا معنی بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ تفسیر المیزان والے گروپ میں ہم نے معاد کے بارے میں مفصل گفتگو کی تھی، وہاں پر بہت زیادہ نکات کو عرض کیا تھا کہ اہل معرفت معاد کو ان مراتب کے اندر جستجو کرتے ہیں، ان مراتب کے سیر کو معاد کی صورت میں بیان کرتے ہیں، کہ بہرحال انشاءاللہ شرح دعائے سحر میں یہ نکات بھی آئیں گے۔ میں بارہا وعدے پہ وعدہ دیتا جا رہا ہوں کہ یہ مطلب بھی آئے گا، یہ مطلب بھی آئے گا، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہے۔ یہ دعائے سحر جو شرح کیے مرحوم امام خمینی نے، تمام معارف کا مجموعہ ہے، تمام معارف کی طرف نکات ہیں۔ خوب یہ قوس صعود۔ اچھا دیکھیں یہاں پر 2 منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا، تھوڑا سا بعض حساس نقطہ ہے، اس نقطے کی وضاحت کروں۔ دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا مثلا خصوصیت سے انسان کے بارے میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بہت زیادہ رنج و زحمت کے ساتھ خدا کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر فملاقیہ تو نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ اچھا جس نقطے سے آیا ہے دقیقاً اسی نقطے پر اسی طریقے سے پہنچے گا، یا پہنچنے میں تفاوت ہے؟ کہ یہاں پر بہت سارے مباحث ہیں، بہت سارے مباحث ہیں کہ میں ان مباحث میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے کہ عیناً جس نقطے تک پہنچا، جس نقطے سے آیا ہے دقیقاً اسی نقطے تک پہنچے گا، نہ۔
تھوڑا سا فرق ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ اس کے لیے انتظار کریں، آئندہ مباحث میں اشارہ کروں گا۔ یہاں سے میں نتیجہ جو لینا چاہ رہا ہوں اس بات سے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عرفان سیر و سلوک کی جو بات کرتے ہیں، یہ نقطہ بھی روشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان مسافر ہے، اسی کو سے سعود کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، انسان مسافر ہے، خدا کی طرف جا رہا ہے۔ اور آقا یاد رکھیں، کائنات کے ہر ایک ذرے ذرے نے خدا کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، ادھر ہی واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر بحث آئے گی، پھر ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، نفاق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ جب تمام نے خدا کی طرف واپس پلٹ کر ہی جانا ہے تو پھر اچھائی کا کیا مفہوم، برائی کا کیا مفہوم، کس طریقے سے ہے، کیسے ہے، کہ انشاءاللہ صراط کی بات سامنے آ رہی ہے، اس صراط کے بعد میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہر ایک خدا کی طرف پلٹتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کس چہرے کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ کوئی بندہ خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، رحمان کے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، کوئی اشد المعاقبین کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، تو بہرحال فرق پڑتا ہے۔ مومن بھی خدا سے ملاقات کرے گا، منافق بھی خدا سے ملاقات کرے گا، مسلمان بھی خدا سے ملاقات کرے گا، کافر بھی خدا سے ملاقات کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کے کس چہرے کے ساتھ، اللہ چہرہ یعنی کون سا اسم، کس اسم کے ساتھ، کس چہرے کے ساتھ ملتا ہے۔ کوئی بندہ رحمان سے ملتا ہے، کوئی بندہ غفور سے ملتا ہے، کوئی بندہ اشد المعاقبین سے ملتا ہے، کوئی منتقم سے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے جنت و جہنم و ان تمام چیزوں کے تصورات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور یہیں سے اس جملے کی گہرائی کو بھی سمجھیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی، جو بھی مرے گا وہ مجھ علی سے ملاقات کرے گا، چاہے مومن ہو چاہے منافق ہو، جو بھی ہو اس نے علی سے ملنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں امیر المؤمنین سے ملتے ہیں، مومن بھی علی سے ملتا ہے، منافق بھی علی سے ملتا ہے، لیکن مومن علی کے کس چہرے سے ملاقات کرے گا، منافق علی کے کس چہرے سے ملاقات کرے گا، یہ دیکھیے فرق میں کون ہے۔ یہاں پر ایک اور اصطلاح کہ اہل معرفت مختلف معراج کی قسمیں ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب پر طبیان پر سلسلہ مباحث عرفانی میں ان عرفانی معراجوں کے بارے میں بندہ حقیر نے مفصل گفتگو کی ہے، ایک گھنٹے کا تقریباً لیکچر ہے، کہ وہاں پر میں نے اہل معرفت کی نگاہ میں جو معراج ہے، انواع معراج کی جو قسمیں ہیں ان کی توضیحات تفصیل سے عرض کی ہیں۔ یہاں پر لہذا تفصیلاً عرض نہیں کرتا، فقط اشارہ کرتا ہوں، جس نے سننا ہے تو پھر اس درس کو سن لے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ حد اقل 3 معراج ہیں، ایک معراج ترکیب ہے، ایک معراج تحلیل ہے، اور ایک معراج عود ہے۔ معراج ترکیب قوس نزول میں ہے، جس طریقے سے موجود نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے نیچے آ رہا ہے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ اس کی معراج ہے، کہ اس کو کہتے ہیں معراج ترکیب۔ تفصیلات عرض کیا کہ اسی درس میں سنیے گا کہ مراتب استدعائیہ اسی مرحلے میں تھے۔ خوب، معراج ترکیب کے بعد آہستہ آہستہ قوس صعود میں یہ واپس پلٹتا ہے، کہ بعض سے معاد کو ذکر کر رہے تھے۔ خوب، واپس پلٹنا در حقیقت آہستہ آہستہ اپنے وجود سے قیودات کو ہٹانا ہے۔ مثلا انسان جیسے ہی مرتا ہے تو عالم مادہ کے جو قیودات تھے، یہ عالم مادہ کے قیودات اس سے جدا ہو جائیں گے، عالم مثال میں پہنچے گا، عالم برزخ میں پہنچے گا۔ پھر جیسے ہی عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف جائے گا تو عالم برزخ کے جو قیودات ہیں، وہ عالم برزخ کے جو قیودات ہیں، محدودیتیں ہیں، وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے عالم آخرت میں عالم عقل میں پہنچتا ہے، عالم عقل سے عالم الہ میں پہنچے گا۔ تو جیسے جیسے واپس پلٹتا ہے نا،
وہ جو امانتیں اس نے اٹھائی تھیں ہر مرتبے سے ان قیودات کو نیچے پھینکتا جائے گا، پھینکتا جائے گا، پھینکتا جائے گا، کہ اس کو تعبیر کرتے ہیں معراج تحلیل کے ساتھ، اس کو تعبیر کرتے انسلاخ معنوی، روحانی اور معنوی طور پر منسلخ ہو رہا ہے، قیودات کو اپنے وجود سے ہٹا رہا ہے، قیدوں کو اپنے وجود سے باہر پھینک رہا ہے، کہ بہرحال یہ معراج تحلیل ہے۔ اور آخری اور تیسری قسم معراج عود ہے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر میں آخر میں عرض کروں گا کہ اہل معرفت کے جو 4 سفر ہیں ان سب اسفار کے بارے میں جو گفتگو کروں گا تو وہاں پر اس معراج عود کو بھی ذکر کریں گے، کہ دیکھیے پھر واپس پلٹتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح معراج کے بارے میں کہ عرض کیا کہ تفصیلاً اگر ان مباحث کو سننا چاہیں تو وہ اس لیکچر کو دیکھیں۔ ایک اور اصطلاح جو کتب عرفانی کے اندر بڑے پیمانے پر ہے، بحث صراط مستقیم۔ اگر یہ بحث صراط مستقیم عرفانی کتابوں میں بہت ہی اہم بحث ہے، کہ اصل قرآن کے اندر ہے، روایات کے اندر ہے، پھر اہل معرفت نے اس کی تحلیل کی ہے، توضیح دی ہے، اس کو خوب بیان کیا ہے۔ یہ جو ہمارے بعض دوستان سورہ فاتحہ کے درس میں تھے، کہ ہم نے تقریباً کافی عرصے تک اس صراط مستقیم کے بارے میں گفتگو کی تفسیر المیزان کے ذیل میں۔ صراط مستقیم دیکھیں اہل معرفت کہتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے کائنات میں ہر ایک خدا کی طرف جاتا ہے، ایک لحاظ سے دیکھیں کائنات میں فقط صراط مستقیم ہے، فقط صراط مستقیم، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر عرفاء کے ان جملات سے بہت سارے لوگ سوء استفادہ بھی کرتے ہیں، اس کا غلط معنی بھی کرتے ہیں، پھر اس غلط معنی کو لے کر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ مومن اور منافق کے ساتھ خاص ہے، یا مومن کے ساتھ مخصوص ہے، یا منافق کے ساتھ مخصوص ہے، یا عام میں ہر ایک نے خدا کی طرف جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر ایک نے خدا کی طرف جانا ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی طرف پلٹتی ہے۔ یا سورہ مبارک شورا میں جو ہے الا الی اللہ تصیر الامور، کہ یہاں پر الامور جمع ہے، اور جمع پر اگر الف لام ہو تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ علم اصول میں بیان کرتے ہیں کہ الجمع محلہ بالالف واللام یفید العمومہ، اگر جمع کے صیغے پر الف لام آ جائے تو عمومیت کا فائدہ ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ تمام امور خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں۔ ادھر گروپ میں مباحث تفسیری میں نے کئی مرتبہ اس نقطے کو عرض کیا ہے، تصیر و سیرورت ہے، صاد کے ساتھ اور سین کے ساتھ دونوں میں فرق ہے، صاد کے ساتھ تصیر یعنی امور بن رہے ہیں، اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں۔ تو بہرحال سارے امور خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یا مثلا سورہ مبارکہ ہود میں ہے ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، اگر کوئی بھی زمین پر جنبندہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر جنب و جوش ہو، حرکت ہو، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس شے کو اس کی پیشانی سے لے کر اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، کل کائنات ایسے ہے۔ عرفانی نقطہ نگاہ سے کائنات کے ذرے ذرے کو، یہاں پر دابہ عمومی معنی میں ہے، وہ عام معنی میں، فقط حیوان کی بات نہیں ہے، جو بھی جنبندہ ہے، کہ عرفانی نقطہ نگاہ کے اعتبار سے ہر ایک چیز جنبش میں ہے، حرکت میں ہے، جا رہی ہے خدا کی طرف۔ تو یہ سورہ مبارک ہود کی جو آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها،
کوئی بھی جنبندہ نہیں ہے، کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی پیشانی سے خداوند متعال نے اس کو پکڑا ہوا ہے، پیشانی سے پکڑ کر اس کو لے کے جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں اگلا جملہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ اس فضا کے اندر یہ جو بعد والا جملہ ہے یہ اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھو ہر موجود خدا کی طرف پلٹتا ہے، اگر ہر ایک چیز خدا کی طرف جا رہی ہے، اس اعتبار سے اس صراط مستقیم کا اصلاً مقابل نہیں ہے۔ کائنات میں فقط ایک صراط ہے اور وہ بھی صراط مستقیم ہے، اور اس کی بھی حرکت فقط خدا کی طرف ہے، ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے۔ البتہ یہ صراط ہے صراط مستقیم وجودی، قہرن، ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے، ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے حتیٰ صراط والین، صراط مغضوبین، صراط گناہگاران، حتیٰ صراط کفار، اس معنی کے لحاظ سے سب صراط مستقیم ہے۔ ہر ایک کو خدا اپنی طرف لے کر جا رہا ہے، ہر ایک کو۔ اس صراط مستقیم کی بنا پر سعادت اور شقاوت کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم صراط مستقیم وجودی بیان کر رہے ہیں، اس صراط مستقیم وجودی کے اعتبار سے کسی کی سعادت اور شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ سعادت اور شقاوت کا فیصلہ صراط مستقیم سلوکی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہر ایک خدا کی طرف جا رہا ہے، قبول۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی طرف جائے گا، قبول۔ مومن بھی خدا کی طرف جائے گا، قبول۔ کافر بھی خدا کی طرف جائے گا، قبول۔ منافق بھی خدا کی طرف جائے گا، قبول۔ ہر ایک ذرہ ذرہ خدا کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر جا تو سب رہے ہیں، لیکن کون کس کے ساتھ ملاقات کرے گا، خدا کے کس چہرے کے ساتھ ملاقات ہے، اس کا تعین صراط مستقیم سلوکی سے ہوگا۔ اگر صراط مستقیم سلوکی پر ہوگا تو رحمان سے ملے گا، رحیم سے ملے گا۔ صراط مستقیم سلوکی پر نہیں ہوا، وہاں پر اس نے انحراف پیدا کیا، تو یہ اشد المعاقبین سے ملے گا، یہ منتقم سے ملے گا کہ نتیجہ اس کا جہنم ہے۔ تو پس سعادت اور شقاوت کا تعلق عزیز من صراط مستقیم سلوکی کے ساتھ ہے۔ صراط مستقیم سلوکی کے اعتبار سے ایمان و کفر و نفاق و فسق و گناہگار غیر گناہگار یہ سارے وجود میں آتے ہیں۔ تو ان دونوں نکات کو توجہ سے سمجھیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر صراط مستقیم وجودی اور صراط مستقیم سلوکی میں تفاوت نہیں کرتے۔ صراط مستقیم وجودی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، وہ قہرن خدا ہر ایک کو اپنی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اما خدا نے جو مجھے اختیار دیا ہے، میری سعادت جو بنے گی، جو چیز مجھے جنت میں لے کر جائے گی، جو چیز مجھے رضوان الہی تک پہنچائے گی، وہ صراط مستقیم سلوکی ہے کہ یہاں پر دین کی بات آتی ہے، یہاں پر شریعت کی بات آتی ہے، ان تمام چیزوں کی بات آتی ہے۔ بہرحال یہ بات بہت ہی خوبصورت بات ہے اور بہت زیادہ رکنے کا دل کرتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں رکتا، گزر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور اصطلاح بھی واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں قرب الہی کا تذکرہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، کہ ان تمام آیات سے قرب حق سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک کے خدا قریب ہے۔ لیکن دوسری طرف سے متون دینیہ میں جب قرآن و سنت کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ فلاں عمل کرو قربتاً اللہ، فلاں عمل کرو قربتاً اللہ، نماز پڑھو خدا کے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھو خدا کے قریب ہونے کے لیے، فلاں عبادت کرو خدا کے قریب ہونے کے لیے۔
بابا خدا جب اتنا قریب ہے تو پھر قربت الہی کو حاصل کرنا یعنی کیا؟ جب ہوا معکم خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر قربتاً الی اللہ کا کیا مقصد ہے؟ جب وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے تو قربتاً الی اللہ کا معنی کیا؟ جب وہ اتنا قریب ہے ہر چیز پر احاطہ ہے تو قربتاً الی اللہ کا معنی کیا؟ یہاں پر اسی بحث صراط سے سمجھ میں آتا ہے اگر قرب الہی خدا قریب ہے اس صراط مستقیم وجودی کے لحاظ سے بھی دیکھیں، صراط مستقیم وجودی کے لحاظ سے کائنات کا ذرہ ذرہ جلوہ حق ہے، لہذا جلوہ حق خدا کے احاطے میں ہے، خدا کے وجود سے باہر نہیں ہے، اس اعتبار سے خدا سب کے قریب ہے۔ لیکن یہ جو شریعت میں کہا گیا ہے فلا عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دو، فلا عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دو، یہ جو کہا گیا ہے اس کا معنی ہے صراط مستقیم سلوکی اعتبار سے تقرب پیدا کرو، سلوکی تقرب کے لحاظ سے قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ قربتاً الی اللہ کی تعبیرات آتی ہیں۔ خوب، یہ ایک جو ہے وہ کیا نقطہ ہوا تقرب الی اللہ کے لیے۔ یہاں سے ایک اور نقطے کو بھی اشارتاً عرض کروں اور بحث کو آہستہ آہستہ سمیٹ لوں۔ ہمارے پاس اہل معرفت وجہ خاص اور وجہ عام کو مطرح کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے حضرت حق کا کائنات کے ذرے ذرے کے اندر حضور ہے، ہر جگہ پر حاضر ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کائنات کے ذرے ذرے کا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے وجہ خاص، یا قرآنی تعبیر کے مطابق قرب وریدی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وجہ خاص۔ اور ایک وجہ عام، ان تمام اسباب و مسببات کو دیکھو تو یہ وجہ عام ہو جائے گا۔ بندے کا خدا کے ساتھ تعلق وجہ خاص کے ذریعے سے بھی ہے، وجہ عام کے ذریعے سے بھی ہے، کہ اجمالاً اس کو ذکر کر رہا ہوں، تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ یہاں پر تقریباً جن اصطلاحات کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا تقریباً ان اصطلاحات کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ باقی ایک مطلب رہتا ہے انسان کامل کے بارے میں۔ انسان کامل کے بارے میں توضیحات یا تو میں یہاں پر دوں یا اس لیے کہ خود پہلی بحث جو حضرت امام نے شرح دعائے سحر کے اندر بیان کی اللہم کی شرح کرتے ہوئے وہاں پر خود انسان کامل کے بارے میں امام خمینی بحث کرتے ہیں، تو پھر انسان کامل کے بارے میں جو چند نکات ہیں میں اسی اللہم کے ذیل میں جو امام خمینی وضاحت کرتے ہیں پھر انسان کامل کی بحث اسی لفظ کے ضمن میں مطرح کریں گے۔ یہ تقریباً بندہ حقیر جو اصطلاحات عرفانی کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ البتہ خلاصتاً ذکر کیا ہے، بارہ عرض کر رہا ہوں، ایسے نہ سمجھیے گا کہ بہت زیادہ مطالب عرض ہو گئے، نہ، اجمالاً ذکر کیا۔ باقی انسان کامل کے بارے میں کہ انسان کامل کے بارے میں اہل معرفت کی کیا تصویر ہے وہ خود حضرت امام نے اللہم پہلے لفظ دعائے سحر کے شرح کرتے ہوئے اس مطلب کو خوب توضیح دی ہے، تفصیل دی ہے، تو انسان کامل کی بحث کا خلاصہ میں اسی جگہ پر عرض کروں گا انشاءاللہ خداوند منان نے توفیق دی تو انشاءاللہ جلسہ آئندہ میں ہم خود شرح دعائے سحر میں وارد ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے نکات کی میں نے سرعت کے ساتھ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیا شرح کی ہے، لیکن بہرحال اس مرحلے تک اتنی شرح کافی ہے۔ اچھا ہاں، ایک بحث ہے کہ جس بحث کی طرف میں نے یہاں پر اتنا اشارہ نہیں کیا وہ انواع قیامت ہے۔ حالانکہ کسی شرح کے ذیل میں کسی نقطے پر پہنچیں گے تو وہاں پر اس انواع قیامت کو، قیامت کی جو مختلف قسمیں ہیں ان قسموں کو وہاں پر پھر ذکر کروں گا۔ اگرچہ طبیان پر جو بندہ حقیر کے دروس پڑے ہوئے ہیں وہاں پر سلسلہ مباحث عرفانی میں ایک ہمارا مفصل لیکچر انواع قیامت پر ہے کہ انواع قیامت کیا ہے اہل معرفت کی نگاہ میں، وہاں پر 4-5 جلسے پڑھیں، اگر آپ کے پاس فرصت ہو
اور ہمارے ان دروس کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو وہ 4-5 درس بھی اگر آپ سن لیں گے تو جسے کہیں گے کہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ان مباحث میں ہمارا ساتھ دے سکیں گے۔ وہاں پر انواع قیامت کے بارے میں ہے، وہاں پر فنا کے بارے میں گفتگو ہے، 3-4 موضوعات ہیں، اہم موضوعات ہیں جن کو ہم نے ان لیکچرز میں بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔